ایک تصویر امت کو سکھاتی ہے، وہ تصویر ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو جملے تصویر ہیں۔ اس سے پہلے 3 جملوں میں حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصویر کی تعریف فرمائی ہے۔ پہلا جملہ ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کلمتان سے یہاں جملتان ہوا، 2 جملے ہیں یعنی وہی تصویر ہوا جو رحمان کو محبوب ہے۔ رحمان اللہ کا صفاتی نام ہے، رحمان کو محبوب ہیں یہ جملے تصویر کے، جو ان سے تعلق رکھے گا، پڑھے گا، محبت رکھے گا، وہ بھی رحمان کا محبوب بن جائے گا۔ پھر فرمایا خفیفتان علی اللسان، دونوں جملے تصویر کے اتنے آسان ہیں، اتنے ہلکے پھلکے ہیں زبان پر، کوئی بھی اس کو ادا کرے گا، بچہ، جوان، بوڑھا، مرد، عورت، عرب، عجم، ہندی والا، آسامی والا، بنگلہ والا، کسی بھی زبان کا آدمی ہو آرام سے پڑھے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اتنے آسان۔ پھر فرمایا یہ ہلکے پھلکے ہیں پڑھنے میں، وہاں میدان محشر میں جب وزن ہوگا اعمال کا، وہاں ہلکے پھلکے نہیں ہیں، بہت بھاری ہیں۔ اس کو فرمایا ثقیلتان فی المیزان، میزان میں دونوں جملے بہت وزنی اور بہت بھاری۔ لا الہ الا اللہ کتنا ہلکا ہے، وزن آسمان اور زمین سے زیادہ ہے، اتنا وزنی کرنا ہے لا الہ الا اللہ۔ میدان محشر میں معلوم ہوگا کتنا وزنی ہے لا الہ الا اللہ۔ ابھی تو اللہ نے آسان کر رکھا ہے اپنے مومن بندوں کے لیے۔ قرآن کتنا وزنی ہے، پہاڑوں سے پوچھیے، آسمانوں سے پوچھیے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے آسان کیا ہے، وہ اللہ کا کام ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے آسان کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے حافظ ہوئے، کیوں؟ اللہ کے آسان کر دے دو، مگر وزن تو بہت بھاری ہے۔ شیطان سے پوچھو کتنا بھاری وزن ہے۔ اذان سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، کتنا مزہ آتا ہے، لیکن اس میں وزن کتنا ہے، شیطان سے پوچھیے کیسے بھاگتا ہے وہ، حلیہ خراب ہو جاتا ہے وہ اذان کی کلمات سن۔ حدیث میں ہے ایسے بھاگتا ہے وَلَهُ ضُرَابٌ، یعنی حلیہ خراب۔ بہرحال یہ حدیث ہے جو 5 جملوں پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے امام بخاری نے اپنی سند پیش کی ہے کہ میرے استاد احمد ابن اشکاب ہیں، ان کے استاد محمد ابن فضیل ہیں، اور ان کے استاد عمارہ ابن القعقاع ہیں، اور ان کے استاد ابو زرعہ ہیں، ان کے استاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان کے استاد حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔
मीज़ान की मुनासबत से तर्जमतुल बाब कायम कर दिया, जैसा कि उनकी आदत है। फरमाया बाबु कौलिल्लाहि वनदउल मवाज़ीनल क़िस्ता लियौमिल क़ियामा व अन्ना अमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न। आगे एक तहक़ीक़ पेश की, वक़ाल मुजाहिदुन अल क़िस्तातु अल-अदलु बिर्रूमिय्या। फिर आगे दूसरी तहक़ीक़ पेश की, व युक़ालु अल क़िस्तु मस्दरुल मुक़्सिति व हुवल आदिल व अम्मल क़ासितु फ़हुवल जाइर। हदीस पूरी। ये तर्जमतुल बाब में क्या कहना चाहते हैं, यहाँ उससे बहस करना, मैं समझता हूँ बच्चे तो जानते ही, ये सुनते तो समझ गए होंगे, इतना इशारा काफी है। बस सबके लिए कीमती बात यह है भाई, नमाज पढ़ेंगे ना भाई, नमाज की पाबंदी, कुरान, बच्चों को मदरसों में भेजो, कुरान पढ़ो, घर में बच्चियों को, औरतों को समझाएं, नमाज पढ़ें और कुरान करीम की तिलावत। इस घर में कुरान करीम की तिलावत होती है, वहां रहमत नाज़िल, वहां पर बरकत होती है, वहां से खबीस जिन्नात भागते हैं, वहां से बलाएं मुसीबतें टलती हैं। और जहां कुरान करीम की तिलावत के बजाय, जिक्र के बजाय, इबादत के बजाय दीगर मुहर्रमात का इर्तिकाब होने लगे तो उल्टा हो जाता है, बेबरकती होती है, बीमारियां फैलती, आफतें आती हैं, नहूसतें आती हैं, बलाएं आती हैं, घर फितनों का मरकज बन जाता है, आपस में झगड़े हो जाते हैं। इसलिए फिक्र ये रहनी चाहिए, कब्र में कोई साथ नहीं होगा। कुरान पढ़ा है वो साथ होगा, जो नेक अमल किया है अमल साथ होगा, तुम्हारा अमल साथ नहीं छोड़ेगा। कोई हाफिज है कुरान करीम, उसका साथ नहीं छोड़ेगा, बीमारी में भी साथ नहीं छोड़ेगा, कब्र में साथ नहीं छोड़ेगा, मैदान महशर में भी साथ नहीं छोड़ेगा, हर वक्त साथ रहेगा। अब कौन है दोस्ती के काबिल, शैतान है या कुरान या नेक अमल? और लोगों के चक्कर में भी बताओ, पता नहीं कौन क्या कह रहा है, किस मकसद से कह रहा है, अल्लाह की मान। अभी हम कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं, वही है बाबू, है हमारा ईमान ना भाई। माबूद कौन? अल्लाह। राज़िक कौन? अल्लाह। खालिक कौन? अल्लाह। मालिक कौन? अल्लाह। रहते हैं किसकी जमीन पर? अल्लाह की। खाते हैं किसका? अल्लाह का। आए हैं कहां से? अल्लाह के पास से। जाएंगे कहां? अल्लाह के पास। ताल्लुक किससे होना चाहिए? अल्लाह में इसकी तो हम किन चीजों में लग जाते हैं? ग़ीबतों में लग जाते हैं, चुगली में लग जाते हैं, झूठ में लग जाते हैं, ऐसे कामों में लग जाते हैं कुरान जिससे मना करता है। कुरान ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तारीफ में कहा है, वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। मेरे हबीब के सहाबा, इनकी शान जानते हो? कुफ्र के मुकाबले पर लोहे की दीवार हैं और आपस में बहुत रहमदिल। हमारा काम उल्टा हो, बुरा मत मानना भाई,
ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں، مسلمان بھائی کو دیکھ کے اس پہ ظلم کی سوچ، مل گیا کوئی شیطان کا مرید تو پیشاب نکل جاتا ہے، اپنے بھائی کو دیکھ کر شیر بن جاتا ہے۔ عام طور سے کیا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، ساری دنیا کے مسلم سب آپس میں بھائی بھائی، عرب ہو یا عجم، یو پی کا ہو یا آسام کا، کہیں کا بھی مسلمان ہے، ہاں بھائی بھائی۔ انما المؤمنون اخوہ، قرآن کا پیغام، مومن آپس میں سب بھائی بھائی۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ کہہ رہا بھائی بھائی تو بھائی بھائی بن کے دکھاؤ، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کو ذلیل کرو، ایک دوسرے کو تکلیف مت پہنچاؤ، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، ایک دوسرے کی چغلی مت کرو۔ ایسا کوئی نہیں جو عیب سے خالی ہو، وہ صرف اللہ کی طرف بے عیب، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کی ذات ہے، ایک ہی ذات ہے، جو چاہے گا وہ ہوگا۔ باقی کسی نے 100 باتیں چاہیے، اللہ نے ایک پوری کر دی، 99 چھوڑ دی، نہیں چلے گی کسی کی من چاہیے، وہ صرف اللہ کی طرف، جو چاہے گا وہی ہو، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کو دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ کبھی شیطان انسانی شکل میں آ کر بھی گمراہ کرنے لگتے ہیں، کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، جن بھی، شیطان بھی، فرشتہ بھی آتا، مگر فرشتے معصوم، ان کے بارے میں تو اللہ نے فرما دیا بہت مضبوط ہیں، اور لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ تو وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے۔ مضبوط تو اللہ کی مخلوق میں سب سے مضبوط فرشتے ہیں، ان کے لیے ایسی زمین، ایسا ہی آسمان، ایسا ہی سمندر، ایسے ہی کشتی، ان کے لیے نہ کوئی دروازہ، ان کے لیے نہ کوئی، وہ سب جگہ ان کے لیے ایک، وہ اس طرح کے۔ انسان بہت کمزور ہے، بہت کمزور، قرآن نے کہا کمزور، خلق الانسان ضعیفا۔ لیکن بھائی، اگر کسی کمزور کی اللہ مدد کر دے تو پھر تو وہ کمزور اچھوں کو پچھاڑ لے گا نا۔ اگر لومڑی سے شیر کہہ دے آج سے میری تیری دوستی پکی، لومڑی کیا، اب لومڑی کا دماغ زمین پر نہیں رہے گا، آسمان پہ چلا جائے گا۔ اب اس کے سامنے کو جا رہا ہے چیتا، ٹائگر، چیتا الگ ہے، شیر الگ۔ لومڑی کہتی ہے چیتے سے، اے کون جا رہا ہے، سیدھا سیدھا چل، ورنہ تو پنجے سے تیرا کنڈا توڑ دوں۔ لومڑی کی ہمت ہے، چیتا اس کی بات سن کر خاموشی سے چلا، کیوں؟ اسے معلوم ہے اس کی شیر سے پکی دوستی ہے، اگر میں نے اس کے مار دیا یہ تو مر جائے گا، لیکن وہ ابھی آ جائے گا اس کا دوست شیر، اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے لومڑی کی سنتا ہے اور چپچاپ چل۔
یہ بات مولانا روم نے فرمائی ہے مثنوی شریف میں، رو بہے کے ہست پورا شیر پشت بشکنت کلا پلنگا و بمشت. یہی مطلب ہے جو میں نے اردو میں کہا. وہ لومڑی کہ شیر جس سے کہہ دے میں تیرا پکا دوست ہوں، اب اس میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ وہ اپنے پنجے سے چیتے کے کندھے کو توڑ. اسی طریقے سے انسان تو بہت کمزور ہے، لیکن جب اللہ نے اپنی رحمت کا سہارا دیا اس کو، فرشتوں سے سجدہ کرایا. جانتے ہو نا، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی مدد ہے. علم کا ابقا کر دیا، پھر امتحان ہوا، فرشتوں نے کہا بتاؤ، یہ ہمیں نہیں پتا. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. یہ کہہ دیا آدم سے کہا تم بتاؤ. آدم نے تقریر شروع کر اب پڑھا. فرشتے بھی حیران، یہ ابھی پیدا ہوا، اتنی قابلیت. اللہ نے کہا دیکھا، دیکھ لی قابلیت، سجدہ کرو اسے. فوراً سجدے میں چلے گئے، تمام کے تمام فرشتے ایک دم. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس. ابلیس فرشتہ تو نہیں ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربہ. جن ہے، لمبا واقعہ ہے اس کے پیچھے ایک، لیکن فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا. اس لیے فرشتوں کا حکم اس کو بھی کے ساتھ میں. شیطان نے سجدہ نہیں، فرشتے سب نے. اللہ نے کہا سجدہ نہیں کیا، میں اسے سجدہ کروں؟ مٹی کا ہے تو کمزور، اور میں تو آپ کا ہوں. حکم میں نے دیا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا، گیا اور بند ہو گیا. رانگے درگاہ بس انسان کی وجہ سے راجہ درگاہ ہوا. پھر بھی دعا مانگ لی، ربی انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت مل جائے. یہ چلو، اللہ تو اللہ ہے. ہے بولو کہ آپ تو میں یوں کر دوں گا کہ کر لے گا. ہم بھی دیکھیں گے کیسے گمراہ کر لے گا. تو کتنی بھی غلطی ان سے کروا لے، یہ جب میرے سامنے آ کے روئیں گے میں معاف کروں گا. ساری محنتوں کے پانی تو اللہ کا کام ہے. تو جاؤ لگاؤ وہی کے پلے دو. جو میرے بندے ہیں اصل فرما بردار، تیرے چکر میں نہیں آئیں گے. اگر کہیں بھول ہو گئی معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، معاف کر دیں. ساری شیطان کی محنت پر پانی پھرنے کا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے وہ لوگوں جنہوں نے بڑے بڑے پاپ کر رکھے ہیں، سن لو، تمہارے پاپ میری رحمت سے بڑے نہیں ہیں. بندے کے گناہ بڑے ہیں کہ اللہ کی رحمت بڑی ہے؟ تو کہیں کو اپنے گناہ کو بڑا سمجھ رہے ہو، اللہ کی رحمت بڑی ہے. اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، ہم تمہاری تمام گناہوں کو معاف کریں. اللہ غفور الرحیم. تو جو کام بندے کو دیکھ دیتا ہے، اللہ کے سامنے رونا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہی کام ہونے چاہیے. حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر میں رہتے تھے. حضرت
اتنی محبت کرتے ہیں اپنی ساری امت سے، جو جب تھے حضرت کے سامنے ان سے بھی، اور جو لوگ آپ کے سامنے نہیں کے بعد میں آئے، ہم لوگوں سے بھی اتنی محبت کی، ہم اپنے سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی محبت ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیں میری امت کے اوپر عذاب نازل نہ ہو جائے، ہر وقت فکر آپ کو لے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے ہمارے حبیب کہے کو آپ لوگ، ہم وعدہ کرتے ہیں جب تک آپ اپنی قوم میں ہیں ہم آپ کی امت پر عذاب نازل نہیں کریں۔ عذاب نازل تو نہیں ہوا، اللہ نے وعدہ کر دیا۔ اب حضرت کو فکر ہوا میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، حضرت پریشان میرے بعد، اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے ہمارے حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اپنی امت کو سمجھا دو تمہارے بعد بھی جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے، گناہ ہو جائے کوئی بات نہیں، استغفار کرو، توبہ کرو، معافی مانگو ہم سے، ہم معاف بھی کر دیں گے اور عذاب نازل نہیں کریں گے۔ عذاب اگر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے ہم نے استغفار کرو، استغفار کرو، معافی مانگو، اللہ نے معاف کرنے کا وعدہ کرا، اللہ کا وعدہ بالکل سچ ہوتا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے، وہی ہے سب سے سچا۔ اس لیے بھائی شیطان کے چکر میں مت آؤ، شیطان کے مریدین ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اس لیے قرآن سامنے ہے، حدیث سامنے ہے، شریعت کے سارے قاعدے سامنے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سامنے ہے، خلفائے راشدین کی زندگی سامنے ہے، صحابہ کی سیرت اور طریقے سامنے ہیں، ان کو دیکھو اور اس کے مطابق چلو، نہیں تو بہت پیچھے ہوتے دنیا میں بھی اور آخرت۔ بھائی بات سمجھ میں آئی؟ میں ہندی میں بول رہا ہوں، مجھے آپ کی زبان نہیں آئی، کوشش کر رہا ہوں آسان کر کے عمل کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ آپس میں لڑو مت، بھائی بھائی بن کے رہو، ایک دوسرے کے کام آؤ، ایک دوسرے کی مخبری مت کرو، ایک دوسرے کو نقصان مت پہنچاؤ، ایک دوسرے کا برا مت کرو، انشاءاللہ اللہ خیر کا مانگتا۔ فاتحہ بیگم، فاتحہ لکھا ہے نا، جی فاتحہ، ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں، فاتحہ لکھا ہوگا جی جی، اگرچہ میں بغیر چشمے کے پڑھ رہا ہوں۔ اچھا اور مہر کیا ہے؟ 1 لاکھ۔ کہاں لکھا؟ یہ لکھا ہوا میرے مسلمان 1 لاکھ۔ اجازت لے لی وہ بچی کا ولی ہے یہاں؟ لے لیا سر، اجازت لے لی بچی سے، لے لیا، نکاح پڑھا دوں؟ پڑھا دو سر۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية أخرى فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. یہ کیا ابا کا نام کیا ہے؟ فیض الدین. فیض الدین. میرے فیاض الدین لکھا ہے بھائی. فیض الدین نام ہے. فیض الدین. ٹھیک. حفیظ فیض الدین. اچھا بھائی. جی مولانا سیف الدین صاحب یہ ہے آپ کا نکاح فاتحہ بیگم بنت فیض الدین صاحب رتن پور کے ساتھ کیا گیا بہمت محل 1,00,000 روپے. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ زور سے بولو, زور سے. ٹھیک ٹھیک. اللہ قبول فرمائے. دعا کر رہے بھائی. اچھا لاؤ بھائی دستار بھی لے آؤ. لاؤ بھائی دستار لے آؤ. دستار باندھ کے آؤ. جلدی دعا انشاءاللہ قبول ہو. اور آؤ بھائی کون ہے؟ আমরা খামোশির সহিত বলবো এই বছর আমরা দেওয়া হাদিস থেকে 5 জন তালিবে ইলম পারি বলছি. এরা আজকে পকড়ে দেওয়া হবে. এক নম্বর মোহাম্মদ আশরাফ হুসাইন লস্কর, ওয়ালিদ মুখতার আলী লস্কর, সাকিব বন্দিবীর জি, মুস্তাফিজ মোহনপুর জেলা হাইলাকান্দি. 2 নম্বর মোহাম্মদ শাহুল আহমদ, जनाब वालिद जनाब मनीरुद्दीन साहेब, शाकिर बंदुकमारा, मुस्ताफिज रतनपुर जिला हाइलाकांदी. मोहम्मद तैयबुर रहमान मजुमदार, पितार नाम फखरुद्दीन मजुमदार, शाकिर मोनाकड़ा बस्ती, मुस्ताफिज मोनाकड़ा जिला हाइलाकांदी. मोहम्मद अब्दुल कय्यूम, पितार नाम जनाब नाजिमुद्दीन साहेब, शाकिर बंदीबीर जी, मुस्ताफिज मोहनपुर. 5 নম্বর মোহাম্মদ সাদুর রহমান লস্কর, পিতার নাম মাহিদুদ্দিন লস্কর, শাকির রংপুর পঞ্চম, মুস্তাফিজ রংপুর সাউথ জেলা হাইলাকান্দি. এই 5 জন তালিবে ইলম আমরা এখানে দেওয়া 5% সন্তানদের পাকে দেওয়া